امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے حضرت جن کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے آپ کے 72 قتل کیے گئے حضرت۔ چھوٹی بات نہیں حضرت، 72 جن میں 6 ماہ کے علی اصغر بھی تھے، جن میں 18 سال کے علی اکبر بھی تھے حضرت۔ 72 جن میں چچا زاد امام قاسم بھی تھے، جن میں اونو محمد بھی تھے، جن میں ابو بکر و عمر بھی تھے، جن میں حضرت عباس علمدار بھی تھے حضرت۔ چھوٹی بات ہے جی، اکھاں دے سامنے بیٹھ کے 72 شہید ہوندیاں ویکھنا حضرت۔ قربان جاؤں جی ان کی شانوں پہ، کیا ظرف تھے ان لوگوں کے حضرت۔ آپ ادھر ابن زیاد، دمشق، شام، کوفہ، یزید، سارا چکر کاٹ کے یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ مدینہ واپس لائے گئے، پھر آپ نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کیونکہ حضرت ہم کربلا بیچتے نہیں، اس لیے میں نہیں ادھر سناؤں گا ادھر باتیں کیا کیا ہوئی تھیں حضرت، کوئی لبے گا تو سناواں گے، لیکن بیچتے نہیں جی ہم کربلا، کیونکہ بات پھر وہی ہے، خاصاں دی گل ہم آگے نہیں مناسب کرنی ہے۔ ہم کربلا بیچتے نہیں ہیں، ادھر لوگ بیچ رہے ہیں کربلا حضرت۔ اور پھر ہوا کیا، اصل کربلا کہیں پیچھے رہ گئی، پتہ نہیں کیا کیا سنا رہے ہیں حضرت۔ اصل کربلا پیچھے رہ گئی، کہیں پتہ نہیں کیا کیا سنا رہے ہیں حضرت، بس ہم تو تماشے دیکھ رہے ہیں۔ اب میں مثال کے طور پہ آپ کے اندر بات ہی نہ رہ جائے جی مصباح صاحب دیکھو جی نویں گالی کر گئے جی کربلا پیچھے رہ گئی، پتہ نہیں کی میں باپ سے سوال کرنے لگا ہوں، یہ آدھا گھنٹہ کہا کہ مجھے پتہ میں گھنٹے تو اتنے جانا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، تقریباً سب کو پتہ ہے، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے بیان کیا کیا جی، جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی، پھر آپ کا سر مبارک آپ کے جسم مبارک سے جدا کیا گیا، پھر اس پہ انہوں نے بس نہیں کی، کیا کیا، آپ کے چہرہ مبارک کی بے ادبی بھی کی، پھر اس پہ بھی انہوں نے بس نہیں کی، کیا کیا، انہوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پہ چڑھا کے سارے شہر میں گھمایا۔ سب سے مضبوط جو روایت ہے وہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے میں اپنے چھت پہ تھا بالا خانے، سر مبارک نیزے پہ تھا، ابن زیاد وغیرہ گلی سے گزر رہے تھے، کہتے میں نے دیکھا کہ نیزے پہ ہونے کے باوجود بھی امام علی مقام کے سر مبارک میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ باقاعدہ آپ نے سنا سورہ کاف 15واں پارہ، اس کی آپ آیہ مبارکہ تلاوت کر رہے تھے، زید بن ارقم کہتے ہیں۔ اب بھائی جتنے سمندری والے ہو، میں اب آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، امام علی مقام کے سر مبارک نے نیزے پہ بھی تلاوت نہیں چھوڑی کی، میں آپ کو 364 دنوں کی معافی دینے لگا ہوں، میں نہیں پوچھوں گا کی نہیں کی، صرف ایک دن میں انداز چھوڑو، یہ جو 10 محرم گزری ہم نے اس پہ تلاوت کی، میں 364 دن کا آپ کو نہیں پوچھوں گا کی نہیں کی، صرف مجھے اتنا بتا دو امام کو قرآن سے اتنا پیار، نیزے پہ قرآن پڑھا۔ میں امت سے اتنا پوچھ رہا ہوں، میرے امام نے نیزے پہ بھی پڑھا، تم بتاؤ تم نے کدھر پڑھا؟ گھر پڑھا؟ مسجد جا کے پڑھا؟ میں نے کہا نا کربلا کہیں پیچھے رہ گئی ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے امت کو امام حسین کی پیاس تو یاد ہے، امام حسین کا قرآن کوئی نہیں یاد ہے۔ پیاس یاد ہے نا جی، پانی لگا نا جگہ جگہ، لگا نا جی پانی، میں نہیں کہہ رہا نہ لگاؤ، لیکن اتنی بات میں کروں گا، ڈیوٹی ہے میری، یاد رکھنا ہوئے اگر امام کو اتنی پیاس لگی ہوتی، اگر میرے امام کو اتنے پانی سے پیار ہوتا، اور فرات تو دور، اگر میرے امام کی مرضی ہوتی یزیدی ایک قطرہ بھی بند نہیں کر سکتے، اگر میرے امام کو اتنا ہی پانی پیارا ہوتا، وہ کون ہے بند کرنے والے؟ اور ابن زیاد اور شمر کو تو چھوڑو، میں کہتا ہوں روح زمین کے سارے کافر اکٹھے ہوتے، میرے امام پہ قطرہ بند نہیں کر سکتے تھے۔ فرات منتیں کرتی رہی، سماجتیں کرتی رہی، امام حکم، امام اشارہ، امام آرڈر، میں قدم مبارک چومنا چاہتی ہوں، امام ہر بار کہتے رہے جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاؤں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت نو پیاس تے یاد ہے،
نیزے والا قرآن کوئی نہیں یاد ہے، نیزے والا قرآن نہیں یاد، یاد ہوں تو پڑھ دینا، پیاس یاد ہے، سب نے پانی لگا رکھا تھا، قرآن نہیں یاد کسی کہ امام نے نیزے پہ بھی قرآن پڑھا تھا۔ تو ہوا کیا، کربلا کہیں دور ہی رہ گئی ہے، جو کچھ بھی نہیں تھا وہ سارا کچھ ہی بنا دیا گیا، اور جو سارا کچھ تھا اس کا تذکرہ ہی نہیں رہا کہیں، قرآن امت بھول گئی، 10 محرم کو بھی نہیں کھولا ہے، 10 محرم کو بھی نہیں کھولا، جس مقصد کے لیے کربلا سجی وہ مقصد کہیں کھو گیا دور۔ حضرت مقصد کیا تھا، سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام میں، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام۔ سچ بتانا سمندری والو کتھے وے اسلام؟ میں سارا دن فیصلہ آباد پھردا رہا، میں تو لبا کتنے نہیں، میرے سیالکوٹ چ بھی کوئی نہیں، ادھر گجرانوالا سا اتھے بھی کوئی نہیں، پنڈی گیا اتھے بھی کوئی نہیں، کراچی گیا اتھے بھی کوئی نہیں، سکھر گیا اتھے بھی کوئی نہیں، ملتان گیا اتھے بھی کوئی نہیں، بورے گیا اتھے بھی کوئی نہیں، ویاڑی گیا اتھے بھی کوئی نہیں۔ اسلام کتھے وے؟ سبیل بھی تھی، کھیر بھی تھی، چاول بھی تھے، نان حلوہ بھی تھا، حلیم بھی تھی، دین نہیں تھا۔ قربانی تو دین کے لیے ہوئی تھی، اس لیے ہوئی تھی میری نانے کی امت میرے نام کی حلیم پکائے گی، قربانی تو دین کے لیے ہوئی تھی، دین کوئی نہیں۔ اور میں حضرت آج آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب میاں محمد بخش صاحب 100 سال پہلے دے گئے حضرت۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے مصباحی تو کی پوچھنا ہے، سن، دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھائے، تکے کھانڈے ہے، تکے کھا، اسی تکے مارنے ہیں حضرت کو بلاتا ہے جی اپنی شادی پہ دین کو، اسی بلایا ہو اسلام کو اپنی شادی، تو خسرے بلانے ہیں حضرت، اسلام کو تو بلاتا ہی کوئی نہیں، ہم تو کنجریاں بلاتے ہیں، اسلام کو بلایا کبھی کسی نے اپنی شادی پہ؟ کنجریاں بلانے ہیں، میرے منہ کو پیڑی نہیں پہ چلی، بڑے آئے امام تے نام دی سبیل اللہ، خدا کی قسم ہے نہیں تڑے منہ تے مارن تڑے ٹاپو، ان کو اپنے نانے کے دین سے پیار ہے، تمہاری سبیل کیا ہے؟ کچھ ہم نے بھی خوش آمدیں کر کر کے بیڑا کر دیا، کتھے دین؟ بلاتا ہے کوئی اپنی شادی پہ؟ خسرے بلاتے ہیں، خسرے، کنجریاں، برات پہ فوجی بینڈ بجتا ہے، دولہے کے یار بغیرتوں کی طرح آدھا گھنٹہ اس کے سامنے بھنگڑا ڈالتے ہیں، جوان بچیاں کھڑی ہو کے برات پہ پھول پھینکتی ہیں، اندر ڈی جے بجتا ہے، عورتوں میں مردوں میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور پتہ پھر یہ امت سب سے بڑا ظلم آج کل کیا کر رہی ہے، شادی شروع کرنے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی نو قرآن نہیں یاد، ووٹی ٹورن لگے ہیں، امت قرآن کٹ لیندی آج کل ہے۔ اس وقت قرآن بھی رب کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہوگا، ربا کیسے نے انہوں جدو تیل تے انہوں نے خسرے بلائے، میں نہیں یاد آیا کسی نے؟ جب انہوں نے تیل پہ کنجریاں بلائیں، شراب پی، اس کے اوپر پیسے پھینکے، جپیاں لگائیں ان سے، میں کسی کو نہیں یاد آیا؟ برات پہ میں کسی کو یاد نہیں آیا؟ جب جوان بچیوں نے برات پہ پھول پھینکے میں کسی کو یاد نہیں آیا؟ جب ڈی جے بجا، جب عورتوں میں مردوں میں کوئی پردہ نہیں تھا، جب دیور بھابھی کے گھٹنے پہ بیٹھا، جب دیور بھابھی کے، رسم ہے نا ہندوؤں والی، مسلمانہ دی نہیں، جب دیور بھابھی کے گھٹنے پہ بیٹھا میں کسی کو یاد نہیں آیا؟ ووٹی رخصت کرنے لگے، میں یاد آ گیا۔ اگر امام ہوں تو پوچھتے ضرور، میں بیٹا یہ نہیں کہوں گا کہ سبیل نہ لگاؤ، لیکن پہلے دین، پہلے نماز۔ امام فرما رہے ہیں نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ تو میرے نانا جان دی آنکھیں نہیں ٹھنڈیاں کی تھی، میں تیری سبیل دا کی کراں؟ جو میں نے کہا نا ٹپ مار دیتا نو، ہاں آپ کو شاید غصہ لگ رہا ہے، میں نے بڑی لائٹ بات کی ہے، ابھی علماء بیٹھے ہیں، میں تے چوڑا، میں تے گجر پتر، وہی نور مبارک، وہی نسل مبارک، غوث اعظم، سلطان باہو، میں نے ابھی بڑی لائٹ بات کی ہے کہ ٹپ تاڑ سیر چ بجنا سی اگوں،
وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک فرما رہے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ، ایک فرما رہے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے۔ پھر پیچھے کڑی گل رہ گئی؟ بیٹا بات کو دوسرا رنگ نہیں دینا، بلکہ بات کیا ہے، سبھی لگنی ہے لیکن 5 نمازوں کے ساتھ لگنی ہے، تاکہ امام بھی خوش ہونا، امام بھی خوش ہوں۔ نماز میرے نانا جان کی آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں اس نے۔ کیا کہتے ہیں میاں صاحب؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے، کوئی ویات نہیں بلاندا، کوئی اپنے کار نہیں بلاندا، کوئی اپنے کاروبار چ نہیں بلاندا، کوئی اپنی دکان چ نہیں بلاندا، کیونکہ کٹ جو تولنا ہے، دھوکھا جو دینا ہے، 2 نمبری جو کرنی ہے۔ مجھے اس دن نہ کوئی سر میں مسئلہ ہو گیا تو وہ ڈاکٹر نے کوئی شیمپو بتایا، وہ میں میڈیسن جسے میں نے بطور شوگر ہی کہہ دیا، میں ویکھی 2 نمبر نہ دیں، انہوں آس کے کہندہ حضرت جی 2 نمبر بھی لب جائے تو خوش قسمتی ہوں تو 6-7 نمبر چلن دے ہے۔ کی کریے کی کریے، دلیری نال 2 نمبری جی کہہ کے کہن دے، کہنا 2 نمبر بھی لب جائے تو غنیمت ہوں تو 6-7 نمبر چلن دے ہے۔ نہیں یار، بات بڑھتی جائے گی بیٹا، میں بس آپ سے اتنا کہوں کوئی کام کرو یار۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑے نو سینے لاوے، ہائے ہائے او پھردا پہ حضرت جی، او کو منو اپنے کار بلاؤ، کوئی نہیں بلاندا۔ ہمارے گھروں میں گانے ہیں، ہمارے گھروں میں باجے ہیں، ہمارے گھروں میں فلمیں ہیں، ہمارے گھروں میں ڈرامے ہیں، کیونکہ اسلام کہتا ہے میں اس گھر میں رہوں گا جس میں 5 وقت کی نماز ہوگی۔ پھر دے روز بوا کھڑکاندہ، او میں نو رکھ لو، جو ساڑھے گھر تے انڈیا ہے، ساڑھے گھر تے انڈیا ہے۔ نہیں بیٹا، چہرے پہ اسلام، سر پہ اسلام، جسم پہ اسلام، زبان پہ اسلام، دل میں اسلام، کاروبار میں اسلام، شادی میں اسلام، تنہائی میں اسلام۔ کربلا کا مقصد ہے، مقصد کربلا حضرت، سبیل نہیں ہے مقصد کربلا، وہ تو آپ کی محبت ہے، مقصد کربلا تو نہیں ہے۔ وہ تو وہ تھے جو مالک کنین ہو کے بھی شکم مبارک پہ 2 پتھر باندھا کرتے تھے، مقصد کربلا۔ میں اسپیشل بیٹا دیکھو نا، دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ، نام کیے احمد، تو ویکھو تے احمد لبدا ہی کوئی نہیں، این لگتا کوئی انڈیا دا ایکٹر ہے۔ یہ کیا ہوا؟ نام محمد، تو پھر نام ہی اکشے کمار ہی رکھ لائے۔ اللہ اسٹیج پہ نام لینا نہیں چاہیے تھا، لیکن مجبوری ہے جی، کیا کریں۔ نام کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ، تو ویکھو تو این لگتا ہے ہونی انڈیا تو آیا ہے، بال انگریزی، چال انگریزی، ڈھال انگریزی، گفتار انگریزی، یہ کیا ہوا حضرت؟ بہرحال ہیں جی، اسلام جی، اسلام جی، اسلام حضرت جی۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے جن کی آنکھوں کے سامنے آپ کے 72 شہید کیے گئے حضرت، 72 قتل ہوئے حضرت، 72 قتل ہوئے۔ آپ مدینہ پاک واپس آئے، پھر آپ اس گھر میں نہیں رہے، آپ نیا گھر بنایا مدینہ پاک سے باہر ہے۔ اگر اللہ کرم کرے ہم پہ بار بار وہاں آپ کا کوئی جاننے والا ہوا تو اسے ضرور کہنا بھائی مجھے اس گھر کی زیارت کروا، آج بھی ہے وہ گھر، بڑی روحانیت ہے، بندہ جائے تو دل نرم ہوتا ہے، چھم چھم آنکھیں برستی ہیں۔ جی امام صاحب کا گھر ہے وہ، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ وہ لکھا آپ اسی گھر میں تھے تو ایک یزیدی سپاہی جس پہ یزید خفا ہوا، سزا دینی چاہیے، وہ رات کے اندھیرے میں بھاگتا بھاگتا نا اسی گھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، دروازے پہ دستک مانگی، دی، آپ نے دروازہ کھولا، اس نے پناہ مانگی، آپ نے پناہ دی۔ تاریخ میں لکھا ہے جی 3 دن تے 3 راتیں آپ نے پاس رکھا۔ لکھا جب جانے لگا نا تو امام صاحب نے جاتے ہوئے اس کو پیسے بھی دیے، لکھا تھوڑا سا آگے جا کے واپس آیا، عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں۔ فرمایا تیرے دل میں خیال کیسے آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں، اور جاتے ہو اتنا کثیر مال تو نہ دیتے۔ کمال جواب دیا،
فرمایا سن ہوئے جب تو نے میرے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار ہے۔ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، کھیر ہے، حلوہ ہے، سبیل ہے، نان ہے، حلیم ہے، کردار کوئی نہیں ہے۔ سارے غسیلے، سارے لڑاکے، گالاں کڈنا لے، بد زبانی کرنا لے، نا معاف کرنا لے، تیرا کیا تعلق ہے اہل بیت سے؟ جی تو انہاں دا منن تے چاہن والا ہوندا پھر تو معاف کرنا والا ہوندا، پھر تیرا ایڈا بڑا دل ہوندا۔ ہاں بیٹا، ہر محبت اپنا اثر رکھتی ہے۔